بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ رڈار نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک اور موضوع چیئرمین نیب سے خطرہ کن لوگوں کو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال نے رات گئے حکومتی اراکین کی فائلیں منگوا لیں۔ حکومتی ایوان میں کھلبلی۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ چیئرمین نیب کے اسکینڈل جسٹس اقبال نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کسی بھی حکومتی ارکان کو نیب کی جانب سے رعایت نہیں دی جائے گی۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ چیئرمین نیب سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کی جانے والی کردار کشی میں عمران خان اور اس کی کچن کیبنٹ براہ راست ملوث ہیں۔ جسٹس جاوید اقبال نے اپنے قریبی ذرائع سے کہا ہے کہ جس چینل نے یہ نیوز بریک کی اس کے مالک طاہر خان عمران خان کے انتہائی قریبی دوست اور عمران خان کے مشیر خاص ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عمران خان کی اجازت کے بغیر ایسا ہوا ہو؟ یاد رہے وزیر اعظم کے مشیر خاص طاہر خان کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ طاہر خان چیئرمین نیب کے خلاف خبر نشر کرنے والے نیوز ون چینل کے مالک ہیں جو ہمارے اداروں کو بدنام کرتے ہیں۔ انہیں صرف برطرف نہیں بلکہ انہیں سزا بھی ملے گی انشاءاللہ۔ چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ جو رعایت اب تک میری وجہ سے پی ٹی آئی کے حکومتی اراکین کو ملتی رہی اب وہ ختم، اب مقابلہ میدان میں ہوگا، میں کسی صورت ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ کئی مقتدر قوتوں کے اہم اراکین حکومت کے اس حرکت پر انتہائی غصہ ہیں۔ مقتدر قوتوں کے اہم اراکین نے عمران خان کو پیغام پہنچایا کہ جو ہوا انتہائی برا ہوا، آپ نے ہمارے ایک اہم فرد کو ہماری اجازت کے بغیر نشانہ بنایا جو ناقابل برداشت ہے۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ آئندہ چند دن انتہائی اہم ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت کے جن اراکین کے خلاف نیب فوری کارروائی کرنے جا رہی ہے ان میں وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فیصل واڈا، عمران خان کی ہمشیرہ حلیمہ خان، فردوس عاشق اوان اور دوسرے کئی اراکین شامل ہیں۔ میں چیئرمین نیب کے ساتھ ہوں، مجھے یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ فرشتہ صفت ہیں۔ در حقیقت پاکستان کے کسی بھی بیوروکریٹ کے متعلق یہ گمان نہیں ہے مجھے، لیکن سردست جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب سے خطرہ کن لوگوں کو ہے اور چیئرمین نیب ان لوگوں کے خلاف کیا کر رہا ہے، وہ اپنی خلوت میں کیا کرتا ہے یا کسی سے فون پہ کیا بات کرتا ہے۔ یہ بالکل غیر اہم اور غیر متعلقہ ایشو ہے جس کی جانب قوم کی توجہ موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ متعلقہ اور اہم بات یہ ہے کہ وہ لوٹ کا مال واپس نکلوانے کے لیے ان کے دباؤ میں آنے سے انکار کر چکا ہوا ہے، لہٰذا یہ کام کیا گیا ہے۔ عین ممکن ہے آنے والے دنوں میں اس سے بھی گھٹیا حرکت کی جائے، لیکن اس سب سے قطع نظر یہ اہم ہے کہ قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے کے لیے وہ شخص سنجیدہ ہے اور کوئی مفاہمت کرنے پر تیار نہیں ہے۔ یہ باخبر لوگوں کا حلقہ ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی بھی شخص اس بات سے ناواقف ہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں کیا ہوتا ہے؟ مجرے، شراب نوشی، گردہ نوشی وغیرہ۔ آپ میں سے اکثر یہ جانتے بھی ہوں گے کہ بیوروکریسی میں ڈیمانڈ پر لڑکیاں بھی سپلائی کی جاتی ہیں۔ علاقے کی تمام اچھی کال گرل سے پولیس ہرارکی واقف ہوتی ہے اور بوقت ضرورت ان کی خدمات بھی لی جاتی ہیں۔ خود زرداری اور ایان علی کا کردار۔ پریزیڈنٹ ہاؤس میں زرداری کے دور میں امریکی خواتین کی مستقل رہائش، شہباز شریف کی نصف درجن شادیاں، وہ بھی طلاقیں کروا کے، یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ اس بات پر شور مچانے کی بجائے فوکس اسی نقطے پر رکھنا چاہیے کہ وہ بندہ مکمل بے فکری سے ان سے نپٹ سکے جسے یہ سچا یا جھوٹا بلیک میل کر رہے ہیں۔ اس مسئلے کا دوسرا حل بھی ہے، وہ بندہ دباؤ میں آ کر استعفیٰ دے کر سائڈ پر ہو جائے اور سکون کی زندگی گزارے۔ وہ بندہ اندر کھاتے ان سے ساز باز کر لے اور موجیں کرتا پھرے، وہ بندہ انہیں اعتماد میں لے کر فرضی کارروائی ڈالتا پھرے۔ یہ تمام ممکنہ صورتیں بھی ہیں مگر اس میں قوم کا نقصان ہے، میرا، آپ کا، ہم سب کا۔ لہٰذا میرے نزدیک بجائے اس بات پر دھیان دینے کے کہ بابا تنہائی میں رومانٹک ہو جاتا ہے، عوام کو اس بات پر زور دینا چاہیے کہ بابا اپنے آئینی عہدے کا حق ادا کرے اور ان کو مت بخشے۔ فرض کریں ہم اس کی ایک ویڈیو کو لے کر بابے کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں، کیا کل کو اگلا چیئرمین نیب مافیا کے خلاف لڑنے کی ہمت کرے گا؟ نہیں، بلکہ وہ قوم کے عمل کو دیکھے گا کہ بابا جس قوم کے لیے لڑتا لڑتا اس نہج پر پہنچا، اس قوم نے اسے بدلے میں ذلت و رسوائی دی، ایک ایسی آڈیو کے بدلے جس کی اصلیت سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ لہٰذا وہ اپنے لیے ایسا انجام نہیں چنے گا، اس لیے چیئرمین نیب کو سپورٹ کریں۔ یاد رکھیں اپوزیشن کا یہ حربہ کامیاب رہا تو یہی حربہ ہر شخص کے خلاف استعمال کیا جائے گا جو اپوزیشن کے مفادات کے لیے خطرہ ہوا۔ اس میں پوری کابینہ سمیت عمران خان بھی زد میں آئے گا۔
बिल क्लिंटन का स्कैंडल याद है, वो हकीकी था और क्लिंटन का बेड़ा गर्क कर गया। रजब तैयब की यूट्यूब पर लीक्ड ऑडियो याद है, वो जाली थी, मगर इसके बावजूद रजब तैयब को पूरे मुल्क से यूट्यूब और सोशल मीडिया बंद करना पड़ा, वो भी कुछ दिनों के लिए। और इस बंदिश के दौरान साजिश के तमाम मोहरे पकड़े गए। पाकिस्तान में मैं नहीं तवक्का करता कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जिम्मे लगाया जाएगा कि इस साजिश को बेनकाब करे। बातें होंगी, कीचड़ उछाला जाएगा, लेकिन देखना यह है कि इस सब का मकसद क्या है। मकसद वाज़ेह है, माल हजम करना। इस मकसद को कामयाब मत होने दें, नहीं तो नुकसान हमारा अपना ही है। वो लीक्ड ऑडियो बिल्कुल झूठ है। करप्शन के बेताज बादशाह बचना चाहते हैं, लिहाजा इनके फरार में इनकी कोई मदद न करे, बल्कि डट कर नैब के साथ खड़ा रहे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग रडार न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।